محمد روحی فداک اللہ 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 محمد روحی. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا کہ بزرگان دین کے احوال اور حالات کے مختصر احوال کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، آج ہم اس ضمن میں سعید آباد حضرت سید محمد بادشاہ بخاری نقشبندی قادری قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. سعید آباد میں آپ کا آستانہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ سے گزشتہ نشست میں کہا تھا، یہ بات گزشتہ جو حضرت محدث دکن علیہ الرحمۃ والرضوان کے حوالے سے، کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت پیر بخاری شاہ صاحب نقشبندی علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات مبارکہ ہے. معزز سامعین کرام، آپ کی تاریخ ولادت کے حوالے سے عاجز نے کوشش کی ہے کہ پانے کی، مگر آپ کے تاریخ ولادت نہیں مل پائی، بلکہ مجھے تاریخ وصال اور وفات یعنی 9 جمادی الاولیٰ 1328 ہجری 1328 ہجری حیدرآباد شب جمعہ آپ کی تاریخ وصال اور تاریخ وفات ہے. معزز سامعین کرام، حضرت بخاری شاہ صاحب علیہ رحمۃ والرضوان کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ سالک مجذوب تھے. آپ کے والد گرامی علیہ رحمہ کا اسم مبارک سید خواجہ احمد بخاری قاضی ہے، اور سالک مجذوب، وہ مجذوب سالک، اور آپ کے نام کے ساتھ ایک اور جو لفظ کا ٹائٹل کا اضافہ ہوتا ہے وہ ہے باقی باللہ. آپ کو باقی باللہ بھی کہا جاتا ہے. معزز سامعین کرام، آپ کا سلسلہ نسب، یعنی اگر آپ نسبی طور پر آپ کو دیکھیں تو آپ سادات بخارا میں سے ہے. بخاری آپ کا بخارا سادات بخارا میں سے ہونے کی وجہ سے حضرت مخدوم جہاں نیان جہاں گشت قدس اللہ سرہ العزیز سے ملتا ہے. آپ کے جد امجد بخارا سے کے رہنے والے تھے، مگر چند پشت آپ کے بخارا چھوڑ کر کے ہندوستان کی طرف سفر فرمایا، اور کرنول میں آ کر کے آپ جائے قیام فرمایا. پھر اور آپ کا خود ولادت باسعادت حضرت بخاری شاہ صاحب علیہ رحمۃ والرضوان کی کرنول شریف کی ہے، جیسا کہ دادا پیر محدث دکن علیہ رحمہ نے گلزار اولیاء میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. آپ کی نسبت قادریہ سلسلہ عالیہ سے اپنی ہی خاندان سے حاصل تھی، اور آپ نے سلوک نقشبندیہ کا جو فیض حاصل فرمایا ہے وہ حضرت نقشبند دکن حضرت سید سعد اللہ شاہ نقشبندی مجددی قدس اللہ سرہ العزیز سے حاصل کیا ہے، آپ کے پیر و مرشد. ابھی ہم انشاءاللہ العزیز یہاں حضرت کے پاس حاضری دینے کے بعد حضرت پیر سعد اللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمۃ والرضوان کی بارگاہ میں انشاءاللہ العزیز ہم حاضر ہونے والے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز آخر سے آپ دیکھ لیں گے تو آخری جو نام جو سٹارٹنگ میں دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پر جو نظر آ رہا ہے، حضرت سید شاہ محمد بادشاہ بخاری قادری نقشبندی علیہ الرحمہ. یہاں پر ہے حضرت پیر سعد اللہ شاہ صاحب علیہ رحمۃ الرضوان. حضرت سعد اللہ نقشبندی علیہ رحمۃ الرضوان پہلی بزرگ ہے نقشبندی سلسلے کے جو ہندوستان تشریف لائے، ہندوستان سے خاص طور پر شہر حیدرآباد کی طرف تشریف لائے. اس سے پہلے اگر آپ حضرت غلام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ لے لیں، یہ بھی دلی میں ہے. یہاں تک سلسلہ دلی میں ہے، اور حیدرآباد کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ سعد اللہ شاہ نقشبندی علیہ الرحمۃ والرضوان سے آپ نے حاصل فرمایا ہے. آپ کو قادری نسبت خاندانی بھی ہے، اور آپ نے حضرت جو آپ کی بارگاہ میں آپ کے جو ایک اور مجذوب نظر آ رہے ہیں، حضرت حاجی مستان شاہ صاحب مجذوب علیہ الرحمۃ والرضوان کی بارگاہ جو ہم ابھی حاضری دیے ہیں حضرت کے پاس بھی، آپ بہت ہی وقت کے اپنے پائے کے مجذوب رہے ہیں. گویا حضرت سعد اللہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ آپ کے پیر طریقت تھے، اور حضرت مجذوب علیہ الرحمہ پیر صحبت تھے. طریقت آپ نے سعد اللہ شاہ صاحب سے حاصل کی، اور صحبت کا جو فیض ملا ہے حضرت پیر حاجی مستان مجذوب علیہ الرحمۃ والرضوان سے آپ نے حاصل کیا. حضرت دادا پیر محدث دکن علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجذوب صاحب اپنے وصال کا اور ہر وقت ہمہ تن آپ کے ساتھ لگے رہتے، ہمہ وقت آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ کو آپ نے بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ پانی پینے کے لیے دیا. آپ پانی پیے، آپ جلدی سے پانی لا دیا، اور جب پانی تھوڑا سا حضرت نے پیا، حضرت حاجی مستان علیہ رحمہ نے پھر آپ کو دیا، تو آپ نے نوش فرمایا. آپ جیسے ہی نوش فرمائے غش کھا کر کے آپ بے ہوش ہو گئے. حضرت
بخاری شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان بے ہوش ہوئے. جیسے ہی آپ کو افاقہ ہوا اب دل کی دنیا بدل چکی تھی. وہ سالک سے اب مجذوب کی جذب کی طرف کی کیفیت کی طرف بڑھنے لگے. تو معزز سامعین کرام، جیسے ہی حضرت حاجی مستان قدس اللہ سرہ العزیز کے جو آپ نے پانی کا جو فیض حاصل کیا تو آپ سالک سے مجذوب کی طرف، سلوک سے جذب کی طرف بڑھنے لگے. اسی لیے آپ کو سالک مجذوب کہا جاتا ہے. اور آپ کی یہ جو کیفیت رہی کئی دن تک، یہ کیفیت میں آپ مہو رہے. اور اس کے بعد جب آپ کا آخر وقت آیا وصال کا، حضرت حاجی مستان مجذوب علیہ رحمت و رضوان کا 1297 ہجری میں، تو آپ نے آپ کو حاضر ہونے کے لیے فرمایا. حالانکہ حضرت پیر بخاری شاہ نقشبندی علیہ الرحمہ ایز اے جج، عدالت میں جج کے طور پر کام کیا کرتے تھے. تو آپ نے اجازت چاہی کہ مجھے اپنے کام کے ضمن میں جانا ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا. آپ نے جذب کے عالم میں فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. تو آپ پھر بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد پھر اٹھنے لگے تو آپ نے حضرت حاجی مستان علیہ الرحمہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. 3 مرتبہ فرمانے کے بعد جب بیٹھ گئے آپ، تو اس کے بعد آپ کے دل سے دنیا کی ساری کام کاج سب کچھ دور ہو گیا، سوائے اللہ اور اپنے پیر کے کچھ اور نظر نہیں آنے لگا. اس کے بعد آپ کا جب وصال ہو گیا، آپ جب انتقال فرما گئے، تو آپ جو ہے اپنے پیر و مرشد کی یعنی حضرت حاجی مستان علیہ الرحمہ کے پہلو میں بیٹھ گئے. یہیں پر مزار پاک پر آپ بیٹھ جاتے، اور بیٹھتے آپ پر جذب کی کیفیت طاری تھی. نہ اہل و عیال کا کچھ خیال، نہ کوئی گھر کا عطا پتہ، کچھ نہیں، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ لباس کا، کچھ نہیں. تو حضرت محدث لکن فرماتے سچ پوچھیے تو سدھ ہی کس میں تھی، ایک دل تھا وہ تو دلدار لے گیا. حضرت محدث لکن علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک دل تھا وہ جو دلدار لے گیا. اب دل ہی کہاں سے لائیں جو اوروں کو دیں، جب سے نسبت ہوئی ساقی تیرے میخانے سے، ہر گھڑی آنکھ لگی رہتی ہے پیمانے سے. تو یہ حال ہو گیا حضرت پیر بخاری نقشبندی علیہ قدس اللہ سرہ العزیز کا. اچھا اب دیکھیے آپ فرماتے ہیں، حضرت محدث لکن علیہ رحمہ نے گزار اولیاء میں بھی لکھا ہے. اس کے بعد ایک شعر لکھ کر کے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ دیکھو تو ایک کو دیکھو، جانو تو ایک کو جانو، کہو تو ایک ہی کو کہو، چاہو تو ایک ہی کو چاہو، پڑھو تو ایک ہی کو پڑھو، ایک ہی کا نام پڑھو، اور ڈھونڈو تو بس ایک ہی کو ڈھونڈو. اس قدر جذب کا عالم ہے. صرف جب نماز کا وقت آتا تو آپ جذب کی کیفیت سے باہر آتے، اپنے وقت پر نماز ادا فرما کر کے پھر اپنے جذب کے عالم میں اپنے پیر و مرشد کے پاس، مزار مبارک کے پاس بیٹھ جایا کرتے. نہ پہننے کا کوئی ہوش تھا، نہ کھانے کا خیال. کسی نے پہنا دیا پہن لیا، کسی نے کھلا دیا تو کھا لیا کرتے. کوئی خاص آپ کا اہتمام نہیں ہوا کرتا. اور یہ چیزوں کو دیکھ کر نواب پہنیت یار الدولہ نے خزانے صرف خاص سے خانقاہ بنوا دی، جس میں آپ عرصہ دراز تک فروکش رہے. آپ کی اس سے بڑھ کر کیا کرامت چاہیے کہ 30 سال تک آپ ایک ہی جگہ بیٹھے رہے. 30 سال آپ اندازہ لگائیے، استقامت اسی کو کہتے ہیں. 30 سال تک اپنے پیر و مرشد کی مزار پاک کے پاس بیٹھے رہے. مجذوب صاحب کے مزار اقدس کو چھوڑ کر ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے بھی نہیں ہٹا. اور اسی لیے آپ کو فنا فی اللہ کے ساتھ بقا باللہ کا بھی درجہ عطا کیا گیا. دنیا اور اہل دنیا کو خیر بات کر دن رات عبادات میں مشغول رہا کرتے. اور اخلاق مبارکہ کا تو کیا کہنا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کے جو اخلاق ہیں وہ اخلاق کو اختیار کیا کرو. آپ نے اسی ضمن میں یعنی ہر دن جو ہے آپ کا توکل علی اللہ کا یہ حال رہتا کہ ہر ایک نے یومیہ یا منصب مقرر کرنا چاہا، یعنی آپ کو پیسہ دینا چاہا، لیکن آپ نے سب سے منع کر دیا. آپ نے پیسہ لینے سے، کسی سے کوئی نذرانے نہیں لیے تھے. بہت اصرار کرتے تو لیتے اور لے کر کے جو ہے بستر کے نیچے ڈال دیا کرتے. اگر کوئی مانگنے والا آتا تو کہتے کہ بابا اس کے نیچے ہے، لے کر چلے جاؤ، یا ان کو عطا کر دیا کرتے. آپ کی ہزاروں کرامتیں ہیں اور آپ ہر سنت پر استقامت سے عمل کیا کرتے، چلا کرتے. اتباع سنت ہی آپ کی زندگی کا کارنامہ تھا. یہی اولیاء کرام کی سب سے بڑی کرامت رہتی ہے کہ وہ سنتوں پر سب سے زیادہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں اور اتباع کیا کرتے ہیں. یہی ان کی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے. حضرت کا بھی معاملہ ایسے ہی رہا. اور آپ کے ارشادات عالیہ آپ کو میں سناؤں ایک دو باتیں. آپ نے فرمایا جو شخص نماز تہجد میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد جو دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. فرماتے ہیں قلب کی دوا 5 چیزوں میں ہے. قلب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو دوا کی ضرورت پڑتی ہے. آپ فرماتے ہیں 5 چیزوں میں اس کی دوا ہے. نمبر 1، قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، یعنی سمجھ کر کے پڑھنا. خیال تدبر کرتے ہو، خالی سمجھنا بھی نہیں،
بلکہ تدبر غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا۔ دوسری چیز فرمایا کہ پیٹ کو خالی رکھنا، کم کھانا، یعنی کم کھانے سے مراد بالکل نہ کھانا نہیں، بلکہ کم کھانا مراد ہے، یعنی جو ضرورت ہے ضرورت کے اتنا کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے۔ نمبر 3 رات کا قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز۔ نمبر 4 سحر کے وقت گریہ وزاری کرنا، سحر کے وقت اٹھ کر کے اللہ کو منانا، اپنے رب پروردگار کو یاد کرنا۔ 5ویں چیز صالحین کی صحبت اور ان کی ہم نشینی اختیار کرنا، ان کی دربار میں بیٹھنا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یعنی کوئی آپ ان سے سوال نہ کرے، بس بیٹھ جائے، بس ان کے حال پر چھوڑ دے اپنے آپ کو، وہ جس چیز کے ذریعے سے آپ کو فیض پہنچانا چاہے وہ فیض پہنچاتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دوام ذکر اور صحبت شیخ سے نسبت کا حاصل ہونا لازمی ہے۔ اگر کسی کو صحبت چاہیے، اپنے نسبت چاہیے، اپنا سلوک طے کرنا چاہتا ہے کوئی آدمی، تو اس کے لیے چاہیے کہ صالحین کی صحبت اور ذکر پر دوام، یعنی ذکر آدمی پابندی کے ساتھ کرے، اور دوسری چیز جو ہے صحبت شیخ۔ یہ 2 چیزوں کے ذریعے سے آدمی کو کمال حاصل ہوتا ہے، آدمی سلوک کے درجے طے کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ الہام اور وسوسے میں فرق آدمی کب کر سکتا ہے؟ جب اس کی روزی روٹی حلال ہو۔ حرام غذا کی وجہ سے آدمی کو الہام اور وسوسے کے اندر فرق نہیں باقی رہتا، ختم ہو جاتا ہے فرق۔ اگر فرق کرنا چاہتا ہے آدمی تو اس کو چاہیے کہ وہ حلال روٹی روزی پر فوقیت دیا کرے۔ معزز سامعین کرام، ایک اور اہم بات آپ کو میں بتاتا چلوں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان سے جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ساتھ مجددیہ اضافہ ہوا ہے، وہ سلسلہ چل رہا تھا، تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ سے لے کر حضرت پیر سعد اللہ نقشبندی علیہ رحمت و رضوان تک تنہا سارے اکابرین، ویسے تو ان کو خلافتیں رہتی تھی، ہر سلسلے میں جامع السلاسل ہوتے تھے، مگر جو بیعت کیا کرتے تھے وہ صرف نقشبندی اور مجددی بیعت کرواتے اور تعلیمات بھی اسی کی دیا کرتے۔ حضرت بخاری شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان کی ذات مبارکہ، یہ پہلی ذات مبارکہ ہے ہمارے جو سلسلے جو نقشبندیہ ہے، حضرت ابو رجا علیہ رحمت و رضوان سے ہمیں جو عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ سے ملا ہے، اس میں آپ یہاں ایک طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت سعد اللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ تک یہاں پر آپ کو نظر آئے گا۔ ادھر جو آپ کو رائٹ سائڈ پر نظر آ رہا ہے وہ سلسلہ قادریہ ہے، چونکہ آپ کی نسبت قادری پہلے بیعت رہی ہے آپ کی، حضرت حاجی مستان علیہ رحمہ سے بھی رہی ہے، مگر جو سلسلہ قادریہ آپ کا حضرت مولا مشکل کشا سے چلتا ہوا آپ تک پہنچا ہے، وہ خواجہ احمد بخاری شاہ نقشبندی قدس اللہ سرہ العزیز تک ملتا ہے۔ یہ آپ کا یعنی شاہ عبد اللطیف لوبالی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا آپ تک جو سلسلہ نقشبندیہ پہنچا ہے۔ آپ نے یہی سلسلہ یعنی نقشبندی قادری، آپ نے حضرت محدث دکن علیہ رحمہ کو بھی وہی خلافت عطا فرمائی۔ محدث دکن جیسے محدث جن کا طوطی بولتا ہے، وہ محدث آتے تو آپ کے دربار میں ہر دن فجر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھتے اور آپ کے ساتھ مراقبہ کیا کرتے۔ کتنے 1 دن 2 دن کی بات نہیں، سالوں آپ نے ایسے ہی گزار دیے، اپنے پیر و مرشد کے پاس فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے۔ ایک اور میں پڑھ رہا تھا آج، تو مجھے حضرت کے بارے میں ایک ملا کہ حضرت محدث دکن علیہ رحمہ جب صبح آتے، فجر کے وقت آتے، تو مراقبے کا جو وقت ہوتا تو گلشن بخاری جو ہوتا، یعنی آپ کا جو گھر کا جو خانقاہ کا خاص جو دروازہ تھا جس میں آپ نے سالوں ریاضتیں عبادتیں کی ہے، وہ کھول کر کے اندر آتے محدث دکن اور فوری لگا لیتے، یعنی کھلا نہیں رکھتے، فوری طور پر لگا لیا کرتے تاکہ کوئی اور نہ آنے پائے۔ اب اندر معاملات کیا ہوتے واللہ عالم بالصواب، اب ادھر پیر ہے، ادھر مرید خاص ہے، ادھر پیر کامل ہے، ادھر مرید خاص ہے، اب کیا دیا جا رہا ہے کیا لیا جا رہا ہے وہی بہتر جانتے ہیں، یعنی دوسرا غار سور بنا ہوا ہے۔ ادھر آقا کریم علیہ السلام نواز رہے ہیں ابو بکر صدیق کو، سلسلہ نقشبندیہ کا فیض بٹ رہا ہے، ادھر بھی بزرگان دین کا معاملہ ایسے ہی رہا کرتا ہے۔ تو ایک حضرت پیراں شاہ تھے، وہ ایک مرتبہ دیکھنے لگے کہ بھئی عبداللہ شاہ آپ کے حالانکہ آپ سے عمر میں بڑے ہیں، رتبے میں بڑے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ عبداللہ شاہ علیہ الرحمہ نقشبندی علیہ الرحمہ محدث دکن ہر دن جاتے ہیں، آپ نے بھی کیا کیا کہ امیڈیٹلی آپ کے جاتے ہی آپ بھی اندر حجرے میں داخل ہو گئے، منع نہیں کر سکے، اب حجرے کا دروازہ بند ہو گیا، اور وہ دن تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری کا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے سعید آباد میں، ہے بخاری گلشن میں بیٹھے ہوئے، ایک چھوٹی سی کٹیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آتا ہے اس کو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے کمال حضرت بخاری شاہ نقشبندی علیہ رحمت و رضوان کا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت محدث دکن جیسے پیر، جیسے کامل ولی اور محدث وقت جو فقیہ العصر بھی ہے، محدثین کے
امام بھی ہے وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھا کرتے، اور آپ نے فرقہ خلافت و اجازت دونوں سلسلے میں، نقشبندی اور مجددی اور قادری، تینوں سلاسل سمجھے، اس میں آپ نے اجازت دی. اور آپ نے پھر آپ کے بعد حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ جب بھی بیعت کرتے کسی کو، اور ہمارے اکابرین کا ابھی بھی یہی طریقہ کار ہے جو یہ سلسلے عالیہ سے جو چل رہا ہے، جب بیعت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ پہلے، پھر نقشبندیہ، پھر مجددیہ میں ان تینوں اکابرین کی غلامی میں آپ کو دیا ہے. یہ سلسلہ نقشبندیہ کا جو ایک شق یہاں پر پھیلی ہے، حضرت بخاری شاہ علیہ الرحمۃ والرضوان کے ساتھ یہ خاص ہے. جمادی الاولیٰ 1328 سن ہجری میں آپ شب 30 جو تھی کی رات جو ہے قاری صاحب سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں. جب قیل ادخل الجنہ پر پہنچے تو پہنچنے پر یہ فلک شریعت کا مہتاب، بروج حقیقت کا آفتاب دائی لبیک کو اجل فرمائے، اور آپ کو حضرت حاجی مستان شاہ مجذوب قدس اللہ سرہ العزیز کے پہلو میں آپ کو تدفین عمل میں آئی پہلو میں رکھا گیا. قدس اللہ سرہما ونور اللہ مسجعہما الکریم. معزز سامعین کرام، آپ کا یہ بارگاہ مرجع خلائق ہے. آج بھی آپ آئیں تو سکون اطمینان کے ساتھ یہاں بیٹھ جائیں تو آپ کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمامی سلاسل کے بزرگوں کا عالم یہی ہے کہ اگر کسی کے پیر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا کوئی اپنی کوئی دنیاوی غرض تو چھوٹی چیز ہے، دینی غرض ہے، اور اگر کوئی سلوک طے کرنا چاہتا ہے تو ان اکابرین اور بزرگوں کی بارگاہوں میں آ کر کے ذکر و مراقبہ پابندی سے کیا کریں. اپنے جو مدھم پڑے ہوئے لطائف ہیں وہ پھر سے اجاگر ہو جائیں گے. اب یہ سلسلے بخاری شاہ نقشبندی علیہ الرحمۃ والرضوان کی اس خانقاہ اور یہ بارگاہ کو حضرت سید شاہ غوث محی الدین بخاری مدد اللہ العالی کان اللہ لہ المعروف سہیل بابا صاحب جو ابھی اس وقت سجادہ نشین ہیں اس بارگاہ کے، اللہ تعالی حضرت کو سلامت باکرامت رکھے کہ ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ عرس شریف کی تقاریم اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرماتے ہیں. اس مبارک خانقاہ کو اللہ تعالیٰ تا قیامت آباد رکھے. آپ کے سائے کو جو ہے حضرت کے فیوز اور برکات سے ہم تمام کو فیضیاب اور مستفید فرمائیں. تو یہ تھی ہماری سلسلہ نقشبندیہ کی جو ہم کڑی کا آغاز کیے تھے حضرت ابو رجاء علیہ الرحمہ، پھر حضرت ابو الفدا علیہ الرحمہ، پھر حضرت ابو الحسنات علیہ الرحمہ، اور پھر اس کے بعد حضرت بخاری شاہ نقشبندی قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں آئے ہیں. اور ہم بھی ابھی فاتحہ خوانی کیے ہیں اور چادر ہم نے گلہائے عقیدت اپنے پیش کیے ہیں، فاتحہ خوانی کی ہے. آپ حضرات بھی حضرت کی بارگاہ میں حاضری دے لیں. آپ کو سعید آباد کا یہ علاقہ ہے، بخاری گلشن کہا جاتا ہے، اس کا لوکیشن آپ کو اس QR کوڈ کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، تاکہ جسٹ آپ اسکین کریں. آپ حضرات ہمیں پتہ چلے کہ ہم نقشبندی ہیں یا پھر ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے بزرگ کہاں کہاں ہیں، کیسے انہوں نے دین پھیلایا ہے، کیسے ان کی بارگاہیں آج بھی لوگوں کے لیے دین دنیا اور آخرت کا سامان فیضان فراہم کر رہی ہیں. تو ضرور بضرور آپ ایک مرتبہ شرکت کریں اور اپنی غلامی کا اولیاء کرام کے ساتھ اپنی نسبتوں کا اظہار کریں. انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے نقشبند دکن علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ. محمد روحي فداك الله